الحمدللہ ابھی چند دنوں پہلے پورے ملک کے اعتبار سے نظام الدین میں پورے ملک کے اعتبار سے ہر صوبے کے دو ذمہ دار ساتھیوں کو بلایا گیا تھا. پورے ملک کی کارگزاری لی گئی اور بہت اہم باتیں مختلف مجلسوں میں حضرت کی جانب سے پورے عالم کو سامنے رکھ کر بتائی گئی. ان باتوں کو سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، لینا بھی ہے، اپنانا بھی ہے اور چلانا بھی ہے. سننا ہے، سمجھنا ہے، لینا ہے، اپنے اندر اپنانا ہے اور اس کو چلانا ہے. اس لیے ہم سب ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور اچھی طرح سمجھیں. اور ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ کام کس سطح پر چل رہا ہے اور ہم کس سطح پر ہیں. کام کس سطح پہ چل رہا ہے، ہم کس سطح پر ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ لوگ جس سطح پر ہیں اس سطح کی بات کرو. لوگ جس سطح پر ہیں اس سطح پہ بات کرو. حضرت فرماتے ہیں سطحی باتیں کرنے سے سطح نیچے گر جاتی ہے. سطحی باتیں کرنے سے اور سطح نیچے گرے گی. اس سطح کی بات کرو جس سطح پہ امت کو لانا ہے. جس سطح پہ لانا ہے اس سطح پہ بات کرو تو انشاءاللہ سطح اونچی ہوگی. اس لیے ہماری درخواست ہے دھیان سے بات سنیں آپ لوگ، اچھی طرح بات کو سمجھیں. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو دوبارہ اس کو دہرائیں گے، لیکن اس کو اچھی طرح سمجھیں. ماشاءاللہ ایک اچھا رخ اللہ کے فضل سے قائم ہوا ہے. اس کو سمجھیں بھی، اس کو چلائیں بھی، اس کو لیں بھی اور پوری اطاعت اور اجتماعیت کے ساتھ ہم سب اس پر متفق ہو کر کام کریں گے بھائی. ٹھیک ہے عتیق بھائی شروع کریں. میں تو چاہ رہا تھا ایسے ہی پڑھ کے سناؤں، لیکن آپ حضرات کے سامنے اللہ منگل بدھ 2 دن یہ ملک کے پرانوں ذمہ دار ساتھیوں کا جوڑتا. منگل کی فجر میں جو حضرت کی پہلی بات ہوئی ہے وہ بہت اہم بات ہے. آپ حضرات اس کو سنو، اندازہ ہوگا کہ حضرت اپنے مجمع سے کتنی اونچی سطح کی بات کر رہے ہیں اور ہم لوگ اپنے علاقے میں کتنی نیچی سطح میں چل رہے ہیں. یہ منگل کی مجلس، فجر کی مجلس ہے. حضرت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، داعی کی سب سے پہلی آزمائش خوف سے ہوتی ہے. کس سے؟ خوف سے. ڈرایا جائے گا. داعی کی سب سے پہلی آزمائش خوف سے ہوتی ہے، ڈرایا جائے گا. کیونکہ خوف سے انسان حق سے پھر جاتا ہے. کس سے؟ جو ڈر جائے گا وہ حق پہ باقی نہیں رہے گا. دیکھو سننا عجیب جملہ ہے. خوف سے انسان حق سے پھر جائے گا. اس لیے تعلیم اور تبلیغ دونوں میں اللہ کے ماں سوا سے نہ ڈرنے کا حکم ہے. تعلیم اور تبلیغ دونوں میں. تعلیم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء صرف اللہ سے ڈریں گے. اور تبلیغ میں ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. معلم اور مبلغ وہ ہوگا جو صرف اللہ سے ڈرے گا. کون؟ معلم اور مبلغ. یاد رکھو صرف اللہ سے ڈرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جان اور مال کے ڈر پر آدمی حق چھوڑ دیتا ہے. جان میں خوف، مال میں خوف، آدمی حق چھوڑ دے گا. جان پر خوف آئے، مال پہ خوف آئے تو آدمی حق چھوڑ دے گا. حالانکہ اب عجیب بات سنو، عجیب بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اجتماعیت کی بقا اس پر ہے کہ آدمی حق میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، تب اجتماعیت باقی رہے گی. حق کے بارے میں آدمی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے تب اجتماعیت باقی رہے گی. اوہو سنو، داعی کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں داعی ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے. داعی ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے ہیں. ابھی نظام الدین میں حضرت کہنے لگے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک صاحب مجھ سے ملنے آئے. کہنے لگے حضرت ایسے حالات چل رہے ہیں، کام سارا بند ہے، مرکز بند ہے،
اور کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، آپ تو بہت بور ہو رہے ہوں گے. کیا آپ تو بہت بور ہو رہے ہوں گے. حضرت کہنے لگے بور تو کافر ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ بور تو کافر ہوتا ہے، مسلمان کیا بور ہوگا؟ جی بھائی، دائی ایسی بصیرت پر ہوتا ہے کہ حالات اس کو متاثر نہیں کر سکتے. بلکہ سنو، عجیب بات سنو، اپنی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ سننا یاسین میں بہت اہم بات ہے. اپنی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت ہے کہ حالات میں یقین اور اطاعت بڑھ جائے گی. حالات میں کیا بڑھے گی؟ یقین اور اطاعت. کیا آپ کی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے؟ حالات میں یقین اور اطاعت بڑھ جائے گی. یقین بھی بڑھے گا اور اطاعت بھی بڑھے گی. اندر یقین بڑھے گا، باہر اطاعت بڑھے گی. ہاں، آپ کی دعوت اللہ کے یہاں قبول ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ حالات ترقی اور پختگی کا سبب ہے. حالات کس کا سبب ہے؟ ترقی اور اندر پختگی، آگے ترقی. عجیب بات سنو، حالات کو دیکھ کر چلنے والا، حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. دیکھو سنو، حضرت فرماتے دو لوگ ترقی نہیں کریں گے حالات میں. سنو، دو لوگ حالات میں ترقی نہیں کریں گے. نمبر ایک، حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والا. نمبر دو، حالات میں حالات کے بدلنے کا انتظار کرنے والا. یہ ترقی نہیں کر سکے. حالات کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے والے اور حالات میں حالات کے بدلنے کا انتظار کرنے والے. ارے بھی انتظار کرو، اچھے حالات آئیں گے پھر کام کریں گے. یہ لوگ ترقی نہیں کر سکیں گے. عجیب بات ہے، سنو تو صحیح. حضرت فرما رہے ہیں دین کے تقاضوں کے مقابلے میں حالات کے بدلنے کا انتظار کرنا منافقین کی خصلت ہے. دین کے تقاضوں کے مقابلے میں حالات کے بدلنے کا انتظار کرنا منافقین کی خصلت ہے. دین کا تقاضا حالات، تو منافقین دیکھتے تھے یہ حالات بدلیں گے تب دین کا تقاضا پورا کریں گے. یہ منافقین کی خصلت ہے. یہی حال مشرکین کا تھا. یہ حال منافقین کا ہے، یہ حال مشرکین کا ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ سنو، حالات میں انبیاء اور صحابہ کی سیرت پر غور کرو. انبیاء اور صحابہ کی سیرت پہ غور کرو. کسی حال میں کام چھوڑ دیا یہ کبھی نہیں ملے گا. کسی حال میں کام چھوڑ دیا یہ کبھی نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ کسی حال سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی وعدہ کسی حال سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اگر حالات کا تاثر ہے تو آدمی کام میں پیچھے ہو جائے گا. کس کا بولو؟ حالات کا تاثر. آدمی حالات سے متاثر ہے تو کام میں پیچھے ہو جائے گا. عجیب بات سنو، حضرت فرما رہے ہیں اچھے حال میں کام کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کیسے حالات میں؟ لاک ڈاؤن کا زمانہ نہیں تھا نا، بہت کام کیے تو کون سا کمال کی بات ہے؟ اچھے حالات میں کام کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ برے حالات میں. حدیبیہ سے بڑا کوئی حال نہیں ہے. حدیبیہ سے بڑا عمرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شرط قبول نہیں ہو رہی ہے، دباتے چلے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا وعدہ فرما رہے ہیں؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سب سے بڑی فتح دیں گے. عجیب بات ہے. اوہو، ایک سوال ہے کہ اللہ پاک اپنے وعدے حالات میں کرتے کیوں ہیں؟ حالات میں اللہ کے وعدے کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں حالات میں اللہ پاک وعدے کرتے ہیں منافقین کو چھانٹنے کے لیے. مخلص کون ہے؟ منافق کون ہے؟ مخلص کون ہے؟ مخلص جم جائے گا، منافق چھٹ جائے گا. حالات میں وعدے اللہ پاک کرتے ہیں منافقین کو چھانٹنے کے لیے. مخلص جم جائیں گے اور منافقین چھٹ جائیں گے. منافقین، اچھا عجیب بات سنو، مسلمانوں کا اور منافقین کا فرق کیا ہے؟ سننا عجیب فرمایا. منافقین حالات پہ نظر رکھ کے بات سنتے تھے. حالات پہ نظر اور بات سنتے تھے. منافقین کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ حالات پر. منافقین حالات پہ نظر رکھ کے بات سنتے تھے. اگر اچھے حالات میں وعدے ہو تو منافقین بھی یقین کرتے تھے. کیسے حالات میں؟ اچھے حالات میں وعدے ہو تو منافقین بھی یقین کرتے تھے. ایک بات سنو، بہت اہم بات ہے. حضرت فرما رہے ہیں باطل کا مستقل کام ہے کہ ایسا خوف پیدا کرو جس سے کام کمزور پڑ جائے.
دیکھا ہے آپ نے شروع میں جو حالات تھے ایسا ہوا بنا کے رکھا تھا سب طرف. یہ باطل کا مستقل کام ہے. ایسا خوف پیدا کرو جس سے کام کمزور پڑ جائے. اور دوسری بات سنو, ایسی خبر لاؤ جس سے کام کرنے والے کام کو چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائے. ایسی خبر لے کر آؤ. سمجھے بھائی, یہ مستقل مزاج ہے کس کا بولو؟ باطل کا. ایسا خوف لاؤ کہ لوگ کام کو چھوڑ دیں. ایسی خبر لاؤ کہ لوگ اسی میں مشغول ہو جائیں. اب کرنا کیا ہے بولو؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت آسان بات ہے. حضرت فرمانے لگے جو سوال آپ کا موضوع نہیں ہے اور جو بات آپ کے کام سے متعلق نہیں ہے اس کا کوئی تاثر اور اس کے جواب کی فکر مت کرو. جو سوال ہمارا موضوع نہیں ہے اور جس بات کا ہمارے کام سے تعلق نہیں ہے, نہ اس کا کوئی تاثر اور اس کا جواب دینے کی کوئی. دیکھو سو مت, ہاں بہت اہم باتیں ہیں, توجہ سے سنو. باقاعدہ حدیث شریف ہے, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ضرونی ما ترکتکم. دیکھو جو باتیں میں نے بیان نہیں کی ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ساتھی بلا وجہ کے سوال کرتے ہیں نا, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا. تو آپ علیہ السلام کیا فرمانے کہ جو باتیں میں نے تمہارے سامنے بیان نہیں کی ہے اس کے بارے میں پوچھو مت مجھ سے, صرف کام کی بات کرو. حضرت فرما رہے ہیں بہت سے ایسی باتوں میں عملہ مشغول ہو گیا, متاثر ہو گیا جس کا کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کام کرنے والے ایسی چیزوں میں مشغول ہو گئے, ایسی باتوں کے جواب میں لگ گئے جس کا کام سے کوئی تاثر مت ہے. کیا کرو حالات میں جب آپ سے ایسے سوالات, کیا کرو گے؟ دو چیزیں سنو. نمبر ایک, جواب مت دو. نمبر دو, دل وسیع رکھو. کیا کرنا ہے؟ ایک تو جواب نہیں دینا ہے اور نمبر دو دل وسیع رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سنتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تو منافقین کہتے تھے ہوا اذن, اجی یہ تو کان ہے, ان کا تو کام ہی سننا ہے, ان کی بات کوئی اثر نہیں ہوتا. دل وسیع رکھو, کوئی جواب مت دو. کیوں؟ کیا وجہ؟ سنو. حضرت فرما رہے جواب دینے سے صبر ختم ہو جائے گا. کس سے بولو؟ جواب دے دیا تو صبر ختم ہو گیا. جواب دینے سے صبر ختم ہو جائے گا. تین چیزوں کا اہتمام کرو. جواب مت دو, ایک. دل وسیع رکھو, دو. نمبر تین, صبر کرو. صبر کیسے کریں گے؟ لوگ بولتے ہیں نا کتنا صبر کریں. تو صبر کے لیے نبی اور صحابہ کی تکلیفوں پر نظر کرو. عادل بھائی کس پر؟ نبی اور صحابہ کی تکلیف. کیسی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہے, کیسی تکلیفیں صحابہ نے برداشت کی ہے, ان پر نظر رکھو. عجیب بات سنو, دو چیزیں کام کرنے والوں کو پیش آئے گی, مخالفت اور تہمتیں. کیا کیا؟ مخالفت اور تہمتیں. تو سنو, حضرت فرما رہی ہیں مخالفت اور تہمتیں کام کی تقویت اور کام کی حقانیت کی دلیل ہے. مخالفت اور تہمتیں کام کی تقویت, کام کی مضبوطی اور کام کی حقانیت کی دلیل ہے. اچھا سنو, عجیب بات ہے. یہ سنو بھائی, ایک بہت مزے کی بات ہے. ہم ترقی کر رہے ہیں, اس کی کیا علامت ہے؟ ہم ترقی کر رہے ہیں, کیا علامت ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں دائی کی ترقی کی علامت یہ ہے کہ باطل اس کا انکار کرے گا. باطل ہمارا انکار کرے, یہ دائی کی ترقی کی علامت ہے. دائی کی ترقی کی علامت ہے کہ باطل اس کا انکار کرے گا. اس لیے حضرت فرما رہے ہیں اللہ کام اور نبی کا تعارف جتنا مخالفت سے ہوا ہے اتنا موافقت سے نہیں ہوا ہے. کام کا تعارف اور نبی کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے اتنا آپ کی موافقت سے نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک بات ہو گئی. چوتھا کام کیا کرنا حالات میں؟ جو کام اپنے کرنے کا نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو, اللہ پاک دوسروں سے کرا دیں گے. جو کام اپنے کرنے کا اس کے پیچھے مت پڑو, اللہ تعالیٰ دوسروں سے کرا دیں گے. مخالفت سے مایوس ہو کر اور توڑ کر دوسرا کام مت کرو. کس سے بولو؟ مخالفت سے مایوس ہو کر اور توڑ کر دوسرے کاموں میں لگ جاؤ. دوسرا کام مت کرو. ایک اور کاموں سے مقابلہ مت کرو. دوسرے جو کام ہو رہے ہیں ان سے مقابلہ مت کرو.
کیوں؟ اس لیے کہ مقابلے سے مقابل تیار ہوتے ہیں. کس سے؟ مقابلے سے مقابل تیار. آپ مقابلہ کرو گے وہ آپ کے مقابل ہو گئے، ان سے مقابلہ وہ آپ کے مقابل ہو گئے. مقابلے سے مقابل تیار ہوتے ہیں. اس کام میں صرف سمجھانا ہے. کیا ہے؟ ارے بولو نا. سمجھاتے رہو، سمجھاتے رہو، دوسروں کو سمجھاتے رہو، اور اپنے لیے فاستقم، آپ استقامت کے ساتھ چلتے رہو. دوسروں کو سمجھاتے رہو، استقامت کے ساتھ چلتے رہو. ٹھیک ہے جی. ایسے حالات جو آتے ہیں اطاعت کی آزمائش کے لیے آتے ہیں. ماسٹر صاحب، اطاعت کی آزمائش کے لیے ایسے حالات جو آتے ہیں اطاعت کی آزمائش کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہمیشہ احکام جو ہوتے ہیں حالات کے خلاف ہوتے ہیں. احکام کب ہوں گے؟ حالات کے خلاف. سمجھے بھی؟ اگر اطاعت کر لی حالات میں تو پہلے سے زیادہ بہتر حالات آئیں گے. ساری ترقی اور خیر صحابہ نے ناگواری میں پائی ہے. کس میں؟ ساری ترقی اور خیر صحابہ میں ناگواری میں پائی ہے. ٹھیک ہے. ایک بات اور سنو. اور کیا کرنا ہے حالات میں؟ عملہ کام میں یکسو رہے. عملہ کام میں یکسو رہے. کیوں؟ شیاطین ہمیشہ ایسی خبر لائیں گے جس سے یا تو کام چھوڑ دو یا غلط اقدام کرو. یہ شیاطین کا مزاج ہے. ایسی خبر لائیں گے یا تو کام چھوڑ دو یا غلط اقدام کرو. ٹھیک ہے بھائی. یہ ہو گیا. اور کیا کرنا ہے حالات میں؟ سنو. حضرت فرما رہے ہیں مشورے کو امور دعوت تک محدود رکھو. مشورہ، اپنے مشورے میں کس کا تذکرہ؟ امور دعوت کا. اپنا مشورہ امور دعوت تک محدود رکھو. حضرت فرما رہے ہیں جتنے تمہارے مشورے دعوت کے امور تک محدود رہیں گے اتنا ہی کام ترقی کرے گا. اپنے مشورے کو امور دعوت کے لیے محدود رکھو. عجیب بات سنو. کام کی کمزوری کسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کام بہت کمزور ہے. کام کی کمزوری کسے کہتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں عملے کا موضوع سے ہٹ کر سوچنا اور بولنا یہ کام کی کمزوری ہے. عملے کا موضوع سے ہٹ کر سوچنا اور بولنا یہ کام کی کمزوری ہے. آپس میں بیٹھے ہیں موضوع سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. تنہائی میں بیٹھے ہیں موضوع سے ہٹ کے سوچ رہے ہیں. عملے کا موضوع سے ہٹ کر بولنا اور سوچنا یہ کیا ہے؟ کام کی کمزوری ہے. منافقین کا پرانا طریقہ ہے ایسی خبروں میں الجھاؤ لوگوں کو. سمجھے بھی؟ لوگ اخبار پڑھتے ہیں نا. اخبار مختلف خبریں ہوتی ہے. اخبار کا مقصد کیا ہے؟ سنو تو کیسی اہم بات. حضرت فرما رہے ہیں اخبار کا مقصود عوام کے ذہن کو اپنی چاہت کے مطابق پھیرنا ہے. اخبارات کا کیا مقصود ہے بولو؟ عوام کے ذہن کو اپنی چاہت کے مطابق پھیرنا ہے. الگ الگ خبریں لائیں تاکہ لوگ یہی سب باتیں کریں. ٹھیک ہے بھائی. عملہ کام میں یکسو ہے. چوتھی بات سنو. حالات سے بے خبر ہو کر چلو. کیسے؟ حالات سے بے خبر. حالات سے بے خبر ہو کر چلو. جتنا حالات سے بے خبر رہو گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہو گے. جتنا حالات سے بے خبر اتنا فتنوں سے محفوظ رہو گے. کام کی مشغولی بڑھاؤ. کیا بڑھاؤ؟ کام کی مشغولی. فتنے ختم ہوں گے. غزوہ مریسی میں ایسے ہی ہوا تھا نا. پانی پینے پر دو صحابہ کے درمیان میں آپس میں کچھ انتشار ہو گیا. بات آگے بڑھ گئی. منافقین کو موقع مل گیا مسلمانوں کے درمیان انتشار پیدا کرنے کا. آپ کے سامنے اتنا چلایا کہ صحابہ کرام تھک کر سخت دوپہر کے موقع پر گرم ریت پر لیٹ گئے. اتنا تھکایا. سمجھے بھائی. کام کی مشغولی بڑھاؤ. حضرت فرما رہے ہیں سنو عجیب بات ہے. اگر صبر نہیں کرو گے تو قومیت پر آ جاؤ گے. کس پر آؤ گے؟ صبر نہیں کرو گے تو قومیت پر آؤ گے. اور قومیت پر آنے سے فتنے اور جھگڑے ہوتے. کس پر بولو؟ صبر نہیں کرو قومیت پہ آؤ گے نا. یہ میری قوم کا، یہ میری قوم کا، یہ میرے حلقے کا قومیت پر آؤ گے. اس سے فتنے پیدا ہوں گے. کام کی مشغولی فتنوں کو جڑ سے ختم کرے گی. کام کی مشغولی فتنوں کو جڑ سے ختم کرے گی. ایک بات سنو. عجیب بات حضرت فرما رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی تردید میں ہیں اور امت اللہ نے اس کے نبی کے ارتداد میں. ہم کیا ہے؟ ایک دوسرے کی تردید میں. اور امت کہاں ہے؟ اللہ اس کے نبی کے ارتداد میں.
امت مرتد ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کی تردید میں، وہ کہہ رہے تو غلط، وہ کہہ رہے تو غلط، ہم ایک دوسرے کی تردید میں، اور امت کیا بولو اللہ اور اس کے نبی سے مرتد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اور کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ حسن ظن رکھو. کیا رکھو؟ حسن ظن. حضرت فرما رہے ہیں اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی فلاں ساتھی آپ کے تعلق سے کچھ کہہ رہا ہے تو سن کر بھی اس کا انکار کرو، نہیں ہمارا ساتھی ایسا نہیں. کوئی خبر پہنچا رہا ہے تو سن کر بھی انکار کرو کہ ہمارا ساتھی ایسا نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ یہ ہو گیا. اللہ اکبر. ایک اہم بات اس مطلب سنو، عجیب بات. حضرت فرما رہے ہیں ذہنیت لوگوں کو مخالف بناتی ہے. کیا ذہنیت؟ اسی کا یہ ذہن ہے، اس کا یہ ذہن ہے، اس کا یہ الگ الگ ذہن. ذہنیت لوگوں کو مخالف بناتی ہے. حضرت فرماتے ہیں سارے فرقے وجود میں آتے ہیں اہل حق کے تعصب سے. کس سے بولو؟ تعصب. یہ میرے حلقے والا ہے، یہ میرے حلقے کا نہیں ہے، یہ میری قوم والا ہے، یہ میری قوم کا نہیں ہے، یہ ہمارے خاندان والا ہے. یہ سب تعصب. سارے فرقے جو وجود میں آتے ہیں اہل حق کے تعصب سے اور تنگدلی سے. یہ کام تو مزاج نبوت اور مزاج صحابہ پر چلے گا. کس پر بولو؟ مزاج نبوت اور مزاج صحابہ پر چلے گا. سب سے بنیادی چیز مزاج نبوت میں معاف کرنا ہے. کیا ہے بولو؟ او بھائی صاحب کیا ہے؟ درگزر کرنا، معاف کرنا. عجیب بات سنو، حضرت کیا فرما، سننا یہ جملہ. حضرت فرما رہے اب غلطیوں کے اتنے تذکرے ہوتے ہیں جتنے تذکرے صحیح بات کے نہیں ہوتے. کس کے بولو؟ غلطیوں کے. جہاں کوئی ساتھی کوئی غلطی ہو گئی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. صحیح بات کا اتنا تذکرہ نہیں جتنا بولو غلطیوں کے تذکرے کرتے ہیں. حضرت فرما رہی ہیں اس کا نتیجہ ہوا کہ غلطیاں معروف ہو گئی، اصول غیر معروف ہو گئے. کیا معروف ہو گئے؟ غلطیاں مشہور ہو گئی، اصول غیر مشہور ہو گئے. اتنا غلطیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اتنا تذکرہ صحیح چیزوں کا بھی نہیں کرتے. تو کیا ہو گیا؟ غلطیاں معروف ہو گئی اور اصول غیر معروف ہو گئے. عجیب بات سنو، حضرت فرما رہی ہیں جتنا تذکرہ کرو گے اتنا باطل کو قوت ملے گی. جتنا تذکرہ کرو اتنا باطل کو قوت ملے گی. اللہ اکبر. حضرت فرما رہے ہیں کبھی بھی غلطی پر اپنے ساتھیوں کا مواخذہ مت کرو. کیا مت کرو؟ مواخذہ، پکڑ دھکڑ جس کو کہتے، مواخذہ مت کرو، کیونکہ مواخذے سے تربیت نہیں ہوگی. کس سے بولو؟ دیکھو ان کو اٹھاؤ، سونے والوں کو اٹھاؤ. مواخذے سے تربیت نہیں ہوتی ہے. جس ساتھی سے غلطی ہو جائے اس کی قربانی بھی یاد کرو. جس ساتھی سے کیا ہو جائے غلطی، اس کی قربانی یاد کرو. حضرت فرما رہے سنو عجیب بات ہے، ہمارا حال یہ ہے ہماری نگاہ حال پر ہوتی ہے، ماضی بھول گئے. کس پر ہوتی ہے؟ حال کی غلطی یاد ہے، ماضی کی قربانی بھول گئے. حضرت فرماتے ہیں سنو ماضی کی قربانی سے قدر پیدا ہوگی، حال پہ نظر کرنے سے ناقدری ہوگی. ماضی کی قربانی یاد کرو گے، اوہ کیسا پرانا آدمی ہے، کب یہ کام کرتا جا جب مالیگاؤں میں کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، اپنی مسجد میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت تو یاد. ماضی کی قربانی یاد کرو گے تو قدر پیدا ہوگی، اور حال کی غلطی پہ نگاہ کرو گے تو ناقدری ہو جائے گی. سمجھے بھائی؟ اس لیے ماضی کی قربانیاں یاد کرو، حال کی غلطی یاد نگاہ نہیں کرنی چاہیے. ایک بات. دوسری بات سنو، ساتھیوں کے اعذار کو قبول کرو. اپنا ساتھی اپنی غلطی کا کوئی عذر بتائے، ارے بھائی مجھ سے یہ عذر تھا، میں مشورے میں نہیں آ سکا، یہ عذر تھا. اپنے ساتھیوں کا عذر قبول کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منافقین کا عذر ہنس کر قبول کرتے تھے. کس کا عذر؟ منافقین کا عذر. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کا عذر قبول نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا عذر ہنس کر قبول کرتے تھے، حالانکہ حقیقت معلوم ہے سب جھوٹے ہیں. منافقین کیسے جھوٹے تھے نا، اللہ کے نبی کو معلوم تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا عذر ہنس کر قبول کرتے تھے. ایک بات. دوسری بات ہے اپنے ساتھیوں کے اچھے تذکرے کرو. کیسے بولو؟ ہاں، خرابیاں بیان مت کرو، خوبیاں بیان کرو. خصلتوں کو پیدا کرنے کے لیے خرابیوں پہ پردہ ڈالو. کیا پیدا کرنا؟ اچھی خصلت، اچھی عادت پیدا کرنے کے لیے خرابیوں پہ پردہ ڈالو، ورنہ خرابی بیان کرنے سے اسی خرابی میں مبتلا ہوگا جو بیان کر رہے ہیں. ساتھی کی خرابی بیان کرو گے نا، اسی خرابی میں مبتلا ہوگا جو بیان کر رہے ہیں. ایک بات اور سنو، بہت اہم بات فرما رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بے وزن مت کرو.
کیا مت کرو؟ بے وزن، ورنہ دوسرے ان پر جری ہو جائیں گے اور ساتھی ضائع ہو جائے گا. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو بے وزن کر دیتے ہیں نا. اپنے ساتھیوں کو بے وزن مت کرو ورنہ دوسرے جری ہو جائیں گے اور ساتھی ضائع ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فضائل بیان کیے. صحابہ کے فضائل، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے فضائل بیان کرتے تھے. سمجھے بھائی؟ یہ ہے، اس طریقے سے اپنے ساتھیوں کے فضائل بیان کرنا چاہیے. عجیب بات ہے، سنو کیسے مزے کے. حضرت فرما رہے ہیں ساتھیوں کی فضیلت وہ نہیں جانتا ہے جو خود اللہ کے نزدیک صاحب فضیلت نہیں ہوتا ہے. سنو تو صحیح، ساتھیوں کی فضیلت وہ نہیں جانتا ہے جو خود اللہ کے یہاں صاحب فضیلت نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا، بولے اس کا میرے نگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے. حضرت فرما رہی ہیں کہ دوسروں کے مقام کا انکار وہ کرتا ہے جس کا اللہ کے یہاں مقام نہیں ہوتا ہے. بولے اس کا میرا کوئی مقام نہیں ہے. بولے کہ تیرا اللہ کے یہاں مقام نہیں ہے. سمجھے بھائی؟ حضرت فرما رہے جو عند اللہ، جس کا اللہ کے یہاں مقام نہیں ہوتا ہے، وہ ساتھیوں کی فضیلت نہیں جانتے. جس کا اللہ کے یہاں مقام نہیں ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اس کی میرے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. اس لیے سمجھے بھائی؟ اللہ. ایک بات دوسری مجلس کارگزاری کی، دیکھو یہ بہت اہم مجلس ہے. کارگزاری کی مجلس سننا، حضرت کی باتیں بڑی زبردست ہے. بغیر کارگزاری کے اپنے کام کی ناقدری پیدا ہوگی. کارگزاری اگر نہیں لوگے نا تو اپنے کام کی ناقدری پیدا ہوگی. کام والے کہیں گے کام ختم ہو گیا. کون کہیں گے؟ ہاں، اگر ہم لوگ کارگزاری نہیں لیں گے بھائی کیا چل رہا ہے، کیا کتنی محنت ہے، کیا ستیہ ہے، تو کام والے یہ کہیں گے کام ختم ہو گیا. شیطان کا حربہ یہ ہے کہ دائی کے نظر میں کام کا میدان خالی بتائے گا. یہ شیطان کا حربہ ہے، میدان میں کوئی ہے نہیں، کچھ کام نہیں ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بولو شیطان کا حربہ ہے تاکہ کام کرنے والا مایوس ہو کر بیٹھ جائے. کام کرنے والا مایوس ہو کر بیٹھ جائے. کارگزاری کا دو مقصد ہے. ایک، شکر کی کیفیت پیدا کرنا، شکر کی کیفیت پیدا کرنا، اور دوسرے عزائم کو بلند کرنا. کارگزاری سے عزائم بلند ہوگی، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی ایک، اور تیسرا خود اعتمادی ختم ہو جائے گی. کیا ختم ہوگی؟ خود اعتمادی ختم ہوگی. سمجھے بھائی؟ محتاجگی پیدا ہوگی. انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسا اجتماعی عمل ہے کارگزاری، ایک عمل کے پیش آنے پر سب کو جمع کیا جاتا تھا. کارگزاری انبیاء کا اجتماعی عمل ہے. ایک بات بھی پیش آتی تھی پورے عملے کو جمع کیا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ احوان سننے اور سنانے پر ایک فکر پر سارا عملہ جمع ہو جائے. سب کی ایک فکر ہو. سمجھے بھائی؟ سب کی ایک فکر ہو. وحدت فکر پیدا کرنے کے لیے کارگزاری ہوتی ہے. کائے کے لیے؟ وحدت فکر پیدا کرنا، سب ایک فکر پہ جمع ہو. ایک بات. دوسری بات، کارگزاری کارنامہ نہیں ہے. کارگزاری کارنامہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو نبی کا یہ کہنا پسند نہیں ہے کہ بھئی ہم نے کیا. اللہ پاک کو نبی کا یہ کہنا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے انکار کیا. وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے. جب نبی کا یہ کہنا پسند نہیں ہے ہم نے کیا، ہمارا یہ کہنا میں نے کیا، تو اللہ کو کہاں پسند آئے گا؟ نبی کا یہ کہنا پسند نہیں ہے ہم نے کیا، تو ہمارا یہ کہنا کہ میں نے کیا، یہ بات کہاں پسند آئے گی؟ کام کی قدر اور شکر پیدا کرنے کے لیے کارگزاری ہے. ورنہ حالات سے طبیعتیں مایوس ہو جاتی ہیں. حالات سے طبیعتیں مایوس ہو جاتی ہیں. عجیب بات سنو بھائی، سننا تو اس بات سننا. حضرت فرما رہے اس وقت میں ساتھیوں کا جمع ہونا غزوات میں جمع ہونے کے برابر ہے. بدر میں صحابہ جمع ہوئے، احد میں صحابہ جمع ہوئے، ایسا ہے ساتھیوں کا جمع ہونا غزوات میں جمع ہونے کے برابر ہے. حنین میں نبی کی آواز پر سارے صحابہ جمع ہو گئے. ایسی آواز پہ جمع ہونا یہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی اہمیت ہے اس کی. حالات کی وجہ سے قدم اکھڑنا فطری بات ہے. حالات کی وجہ سے قدم اکھڑنا فطری بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. لیکن آواز پہ جمع ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے. حالات میں قدم اکھڑتا ہے، فطری بات ہے، لیکن بلانے پہ جمع نہ ہونا یہ سب سے بڑا عیب ہے. بھائی حنین میں حالات آئے،
صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، فطری بات ہے، ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام بلا رہے ہیں تو سارے صحابہ جمع ہو گئے۔ حضرت فرما رہے ہیں حالات کی وجہ سے قدم اکھڑ جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن بلانے پر جمع نہ ہونا یہ عیب کی بات ہے، سمجھ رہے بھائی؟ یہ ہر حال میں جمع ہونا چاہیے، چاہے تعداد کم ہو چاہے تعداد زیادہ ہو۔ حضرت فرما رہی ہیں اگر جمع ہوتے رہیں گے تو سب کو قوت ملے گی، ورنہ تعطل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تعطل، بیکاری، عملہ ضائع ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، سنو کیسے مزے کی بات ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کام کو چھوڑ کر فتح کا انتظار کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کام کو چھوڑ کر کس کا انتظار؟ فتح آنے والی ہے، کام تو کر ہی نہیں رہے۔ کام کو چھوڑ کے فتح کا انتظار کرنا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ کام کی مشکلات رکاوٹوں کو کام سے دور کرنا ہے۔ مشکلات اور رکاوٹوں کو کام سے دور کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہے اللہ اکبر۔ دوسری بات سنو، اللہ تبارک تعالیٰ حالات میں استقامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ استقامت۔ فراخی میں، قوت میں کام کرنا کمال نہیں ہے، تنگی اور ضعف میں کام کرنا کمال ہے۔ فراخی اور قوت میں کام کرنا کمال نہیں ہے، تنگی اور ضعف میں کام کرنا کمال ہے۔ عجیب بات سنو، حضرت فرما رہی ہیں تنگی میں کام کیے بغیر سہولتیں نہیں مل سکتی ہیں۔ جو تنگیوں میں کام چھوڑ دیتے ہیں ان کو کام کی سہولتیں نہیں ملتی ہے۔ عجیب بات ہے، حضرت فرما رہے ہیں جو تنگی کی ذلت برداشت کر لے گا وہ فراخی کی عزت پا لے گا۔ تنگی کی ذلت، تنگی میں کام کرو، تنگیوں کی ذلت برداشت کر لے گا، فراخی کی عزت پا لے گا۔ ایک جملہ سنو، حضرت کیا فرما رہے ہیں اس راہ کی عزتیں اتنی اعلیٰ ہے کہ ذلت برداشت کیے بغیر نہیں ملے گی۔ اس راستے کی عزتیں اتنی اعلیٰ ہے کہ ذلت برداشت کیے بغیر نہیں ملے گی، سمجھے بھائی؟ اچھا عجیب بات سنو، ایک جملہ سنو، لوگ کہتے ہیں کیا کریں ایسے حالات ہے، ایسے حالات نہ ہوتے، لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ایسے حالات نہ ہوتے کتنا اچھا ہوتا، ان کی نگاہ انبیاء اور صحابہ کے حالات پہ نہیں ہے۔ بولتے ہیں نا ارے اچھا ایسے حالات نہ ہوتے کتنا اچھا ہوتا۔ جو یہ کہتے ہیں ایسے حالات نہیں ہونا چاہیے، ان کی نگاہ انبیاء اور صحابہ کے حالات پر نہیں ہے، سمجھے بھی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت ہے، بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ اپنی حکمتیں جانتے ہیں، سمجھے بھی؟ یہ ہے اس کام میں اتہامات اور الزامات کے بغیر کام کی رکاوٹوں کی حکمت تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی چاہت کے بغیر ہاں بھائی بندہ جان نہیں سکتا ہے اللہ کی اس کام میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رکاوٹوں میں، اتہامات میں، الزامات میں کیا حکمتیں ہیں، ہم ان حکمتوں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ جی عجیب بات سنو، حضرت فرماتے ہیں اس کام کی تردید میں ہی کام کی تائید ہے، اس کام کی تردید میں ہی کام کی تائید ہے۔ باطن جتنی تردید کرے گا اتنا کام کی تائید ہوگی، اس کام کی تردید ہی کام کی تائید ہے۔ عجیب بات سنو، کیسی مزے کی بات ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ تردید کرنے والوں کو کام چھوڑ کے منانا چاہتے ہیں، تردید کرنے والوں کو کام چھوڑ کے منانا چاہتے ہیں، جو ہمارے کام کی انکار کر رہے ہیں نا، اپنا کام چھوڑ کے ان کو منانا چاہتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ کام ایسا مستغنی ہے، سنو، کام ایسا مستغنی ہے جو خود اپنی دفاع کی کوشش کرے گا، اس کی سعادت مندی کی بات ہے نا، جو کام پہ آنے والے حالات اپنی ذات سے دور کرے گا، اس کی سعادت مندی کی بات ہے، سمجھے بھائی؟ ورنہ کام کیسا ہے بولو؟ مستغنی ہے، کسی سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ارے بھائی کام پہ حالات ہے، تھوڑا سا آپ مدد کرو، تھوڑا تعاون کرو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ ایسا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ حالات سے متاثر نہ ہو، کام کی حفاظت کے لیے ہم حکمتیں اختیار کرتے ہیں، کام کی حفاظت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ حکمتیں اختیار کرتے ہیں۔ جیسے حاملہ عورت احتیاط کرتی ہے کہ نہیں؟ حاملہ عورت پیٹ میں حمل ہے تو کیا کرے گی بولو؟ احتیاط کرے گی، ایسا ہے۔ مال والا احتیاط کرتا ہے، اسی طرح حکمتوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت ساری احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔
حضرت فرما رہے ہیں ہمارے کام میں احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ احتیاج. ہمیں کام کی ضرورت ہے، ہمیں کام کی ضرورت ہے. ہمارے کام میں احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، ایک بات. دوسری بات فرما رہی ہیں ہر حال کو دین کی نصرت سے دور کرو. ہر حال کو کس سے دور کرو؟ دین کی نصرت. دین کی نصرت کیا ہے بولو؟ دعوت ہے، دعوت گشت ہے، یہ دین کی نصرت ہے. ہر حال کو دین کی نصرت سے دور کرو. ٹھیک ہے. یہ حضرت فرما رہے ایک قدم اٹھانے کی بھی سہولت ہے، اور وہ قدم نہ اٹھایا تو کام سے محرومی ہو جائے گی. ایک قدم اٹھانے کی سہولت ہے حالات میں، اور وہ قدم نہیں اٹھایا تو کام سے محرومی کے لیے کافی ہے. سہولت میں کام نہیں کیا تو حساب سخت ہوگا. کس میں؟ سہولتوں میں کام نہیں کیا تو حساب سخت ہوگا. جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا بڑا حساب ہوگا. حضرت فرما رہے مانے تک پہنچ جاؤ، اللہ پاک موانے ختم کر دیں گے. کہاں تک پہنچ جاؤ؟ مانے ایک رکاوٹ ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ، اللہ پاک سارے موانے ختم کر دیں گے. جی ایک قدم اٹھانے کی سہولت ہے، اگر نہیں اٹھایا تو کام سے محرومی کے لیے کافی ہے. ایک قدم اٹھانے کی سہولت ہے، نہیں اٹھایا تو کام سے محرومی کے لیے کافی ہے. اب بھائی دیکھو ایسا ہے جی، مانے تک پہنچ جاؤ تو موانے ختم ہو جائیں گے. اب کارگزاری کے درمیان بہت سارے امور آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو باتیں نظام الدین سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اب آپ یہ سب مت بولو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت کیا کہہ رہے ہیں وہ سنو. جو ساتھی 2 مہینے کے لیے تیار ہے، جو ساتھی 2 مہینے کے لیے تیار ہے، ان کے قواعد نظام الدین بھیج کر ضرور رہبری لو. جماعتیں خوب نکل رہی ہے، عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. کہتے نا 2 مہینے کی تشکیل بند ہو گئی، تشکیل بند ہو گئی. حضرت کہتے ہیں بالکل نہیں، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ 2 مہینے والوں کو نظام الدین آنے سے منع کریں. آپ قواعد بھیجو، یہ ہمارے حلقے کے 4 آدمی تیار ہیں، قواعد بھیجو، رہبری لو یہاں سے. کبھی ایسا ہوگا وہاں بلایا جائے گا، وہاں خدمت میں استعمال کریں گے. کبھی ایسا ہوگا کہ بھائی وہاں سے جماعتوں میں بھیج دیں گے. کبھی ایسا ہوگا بھائی کچھ وقت اپنے علاقے میں لگا دو پھر آ جانا. لیکن تشکیل بند ہے، تشکیل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کبھی نہیں ہے جی. اب سنو، بیرون کی جماعتیں کیوں نہیں بن رہی ہے؟ اس پہ کیا رہبری کا حضرت فرما رہی ہیں بیرون کو جب تک اپنا اطراف نہیں سمجھو گے. کیا نہیں سمجھو گے؟ اپنا اطراف ہے. امریکہ کیا ہے بولو؟ اپنا سٹانا ہے. امریکہ کو سٹانا سمجھو، برازیل کو اپنا دیور سمجھو. جب تک بیرون کو اپنا اطراف نہیں سمجھو گے تو سمجھو گے بہت بڑا تیر مارا ہے. تمہیں امریکہ ہو کر ابھی اپنے اطراف میں گئے تھے. بیرون کو جب تک اپنا اطراف نہیں سمجھو گے تو کیا سمجھو گے؟ بہت بڑا تیر مارا ہے. سمجھے ہوئے؟ بیرون کو اپنا اطراف سمجھو تو بیرون کی جماعتیں بنانا آسان ہوگی. حضرت فرما رہے ہیں اب 2 لاکھ سے کم کی تشکیل مت کرو. مجاہد کتنے کی؟ بیرون کی تشکیل کی شروعات کہاں سے؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ سے کم کی تشکیل مت کرو. کھلے خرچے پر اور بڑے خرچے پہ تشکیلیں کرو. کیسے بولو؟ کھلے خرچے پر اور بڑے خرچے پر. حضرت کہنے لگے اب تک تشکیلیں ہوتی تھی بیرون کے لیے کون تیار ہے؟ اب تشکیل میں کرو. 5 لاکھ کے لیے کون تیار ہے؟ 4 لاکھ کے لیے کون تیار ہے بولو؟ 3 لاکھ کے لیے کون تیار ہے؟ 2 لاکھ کے لیے کون تیار ہے؟ ایسی تشکیلیں کرو. ابھی اس کے آگے ایک اہم مجلس ہے بیرون کی کارگزاریاں، آپ اس کو سننا. کیسی یعنی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ لوگوں کے، کس حال میں مسلمان چل رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت فرما رہی ہیں امت کے مال کو دعوت پہ خرچ کراؤ. امت کے مال کو دعوت پہ خرچ کرو. ایک جملہ سننا، بہت گہرا جملہ ہے. اگر دین کے زندہ کرنے پر مال خرچ نہیں ہوا تو دین کے مٹنے پر خرچ ہوگا. اگر دین کے زندہ کرنے پر مال خرچ نہیں ہوا تو دین کے مٹنے پہ مال خرچ ہوگا. اگر دین کے زندہ کرنے پہ مال خرچ نہیں ہوا تو دین کے مٹنے پر مال خرچ ہوگا. خواہشات پہ صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہے. امت کے پاس استعداد ہے مگر خروج پہ خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. بہت استعداد ہے امت پر لیکن خروج پہ خرچ کرنے کا
مزاج نہیں ہے. اب سنیے بیرون جماعتوں کی کارگزاریاں جو علاقوں میں کام کر کے آئی ہیں، کیسی عجیب و غریب کارگزاریاں. ایک جماعت کانگو سے کام کر کے آئی. کانگو میں 11 صوبے ہیں. 11 صوبے 11 ملکوں کی طرح ہے. ایک صوبہ کتنا بڑا ہے؟ ایک ملکوں کی طرح ہے. تو کلیمی میں اجتماع تھا. 1,000 کلومیٹر کی دوری سے لوگ آئے تھے. ایک نوجوان تقریباً 1,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا. اس نے کارگزاری سنائی. اللہ اکبر. کہنے لگا کہ ہمارے یہاں جتنی مساجد ہے ان مساجد کے ائمہ خنزیر بیچتے ہیں. مساجد کے ائمہ خنزیر بیچتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے ذبح کر دیا اب حلال ہو گئی. جمعہ کے خطبے میں بجائے قرآن کے بائبل پڑھتے ہیں. مسجدوں میں بائبل پڑھتے ہیں. نکاح میں بجائے خطبے کے میوزک بجاتے ہیں. نکاح میں خطبے کے بجائے میوزک بجائے جاتے ہیں. اب سنو بھائی، جماعتیں کس رخ پہ جانی چاہیے؟ اس کارگزاری کو سن کے حضرت رہبری فرما رہے ہیں ارتداد کے علاقے طے کر کے جماعتیں بھیجو. کون سے علاقے؟ ارتداد کے علاقے طے کر کے جماعتیں بھیجو. اللہ اکبر. حضرت فرما رہے ہیں اگر استقبال کے علاقوں میں جانے کا مزاج بن گیا تو ارتداد پھیلتا ہی رہے گا. استقبال کے علاقوں میں جانے کا مزاج بن گیا تو ارتداد پھیلتا ہی رہے گا. اللہ اکبر. دور صحابہ میں جماعتوں کے رخ ارتداد کے علاقے ہوتے تھے. دور صحابہ میں جماعتوں کے رخ کیا ہوتے تھے؟ ارتداد کے علاقے ہوتے تھے. عجیب بات ہے. سنو تو صحابہ کے زمانے میں ایک فریضے کا چھوڑنا ارتداد تھا. لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اس کو ارتداد سمجھا جاتا تھا. یہاں سارے فرائض ترک ہو رہی ہیں پھر بھی اس کو ارتداد نہیں سمجھتے. سارے فرائض چھوڑ رہے ہیں ہم اس کو ارتداد نہیں سمجھتے. ارتداد کے علاقوں کو بنیاد بنا کے جماعتیں روانہ کرو. حضرت فرما دیں سب سے بڑی تشویش کی بات ہے کہ کام اور استقبال کے علاقوں میں جماعتیں چل رہی ہے. سب سے بڑی تشویش کی کیا بات ہے؟ جماعتیں کہاں چل رہی ہے؟ کام کے علاقوں میں. استقبال کے علاقوں میں جماعتیں چل رہی ہیں. سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے. اللہ اکبر. حضرت فرما رہے باطل کی محنت ہماری محنتوں سے بہت آگے ہے، بہت آگے. ایک جملہ سننا، جتنا مال باطل ارتداد پر خرچہ کر رہے اتنا مال ہم ارتداد سے روکنے پر بھی خرچہ نہیں کر رہے ہیں. جتنا مال باطل ارتداد پر خرچہ کر رہے اتنا مال ہم لوگ ارتداد سے روکنے پر نہیں خرچ کر رہے ہیں. ہر مشورے میں ارتداد کے علاقے کی کارگزاری سناؤ اور اس کے تقاضے لاؤ. سمجھے بھائی؟ ہر مشورے میں. فی حضرت جو جماعت ابھی سعودیہ، مکہ، مدینہ کام کر کے آئی، انہوں نے بتایا کہ قصیم، مکہ مکرمہ کا سعودیہ کا ایک شہر قصیم، حالانکہ قصیم میں رہنے والے جو افراد ہیں وہاں کا قرآن بہت مشہور ہے، بہت اچھا پڑھا جاتا ہے. قصیم کے اطراف کے رہنے والے مسلمان ان کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے. سعودیہ کی کارگزاری. حضرت فرمانے لگے مکہ اور مدینہ کا علاقہ مہبت وحی ہے، یعنی جہاں وحی نازل ہوتی تھی. مہبت وحی میں یہ جہالت ہے کہ وہاں کے رہنے والے قرآن بھول گئے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. جن کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے وہ نماز کیا پڑھیں گے؟ طائف کے ایک ذمہ دار اوز ثقفی کہنے لگے علماء کی جماعت لے کر مدینہ کے اطراف میں چلے، نماز کا وقت ہوا اور قبلے کی سمت معلوم کرنا تھا مدینہ کے اطراف میں. تو وہاں دیہات میں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی قبلہ کس سمت ہے نماز پڑھنا ہے؟ کہنے لگے ہم جانتے ہی نہیں قبلہ کسے کہتے ہیں. مدینہ کے اطراف ہم جانتے ہی نہیں قبلہ کسے کہتے ہیں. حضرت کہنے لگے جب قبلے کی خبر نہیں ہے تو نماز کا کیا حل ہوگا؟ جب قبلے کی خبر نہیں ہے تو نماز کا کیا حل ہوگا؟ سمجھے میں؟ اچھا، جو ماشاءاللہ صوبے والے ماشاءاللہ پوری محنت اور پوری ہدایت پہ کام کر رہے ہیں ان کی کارگزاری سنو. آسام والے کہنے لگے ہمارے یہاں 2500 مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگ رہے ہیں. کتنی مسجد میں؟ 2500. ایک صوبے کی بات بتا رہا ہوں. 2500 مسجدوں میں علماء وقت دے رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے کے حلقے لگ رہے ہیں. وادی والے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں جتنے علماء کرام صوبے میں ہیں سب نے اپنے 12 گھنٹہ مسجدوں میں دینے کے لیے طے کر لیا. کتنے؟
12 گھنٹہ مسجدوں میں دیں گے. اللہ اکبر. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کو سامنے رکھ کر خروج کریں گے ان سے کوئی انقلاب نہیں آئے گا دنیا میں. اپنے حالات اپنا نظام سامنے رکھ کے خروج کریں گے نا, ان سے کوئی انقلاب دنیا میں نہیں آئے گا. تو سنو, بس یہ آخری بات سنو. حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے ممبر کی سطح دعوت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. ہماری ممبر کی سطح دعوت کے اعتبار سے بہت کمزور ہے. نفر پر جتنی قوت چاہیے, جتنی ترغیب چاہیے, وہ بہت کمزور ہے. نفر کے فضائل اتنا عام ہونا چاہیے کہ امت نہ نکلنے کو مجرم سمجھے, امت نہ نکلنے کو جرم سمجھے, اور نہ نکلنے کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا سبب سمجھے, تب یہ تقاضے پورے ہوں گے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.